کہ خسرو کہ قباد بڑے بڑے یہ کیانی کہلاتے ہیں۔ کیا یہ کیا جو ہے یہ بڑی عظیم ایک سمجھیے کہ خاندان تھا بادشاہوں کا، لیکن یہ کہ وہ پوری سلطنت کسریٰ ختم ہو۔ کیوں؟ اس نے حضور کے نامہ مبارک کو چاک کیا تھا، اور حضور نے فرما دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم خسرو نے میرا خط نہیں چاک کیا، اپنی سلطنت چاک، اور واقعی سلطنت کسریٰ جو ہے ختم ہو، نام و نشان ختم۔ دوسری طرف سلطنت روما تھی عیسائیوں کے ساتھ، چونکہ وہ تھی کرسچین، عیسائیوں کے ساتھ حضور کے زمانے میں کوئی براہ راست تصادم نہیں ہوا تھا، سارا تصادم ہوا تھا یا مشرکین عرب سے اور یا یہودیوں سے۔ عیسائی جو ہے عربین پیننسولا میں تھے ہی نہیں، یمن کے علاقے میں کچھ تھے لیکن ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی، زیادہ کوئی کنفرنٹیشن نہیں ہوئی۔ دوسرے عیسائیوں میں ابھی اہل علم موجود تھے، جیسے آپ کو معلوم ہے نجاشی بادشاہ کیسے ایمان لیا، اس نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں پوچھا، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی آیات پڑھ کر سنائی، اور اس نے کہا بین ہی جو ان آیات میں تم نے پڑھا ہے عیسیٰ کی حقیقت اس سے تن کے برابر بھی زیادہ نہیں ہے۔ اسی طرح ہرقل نے جب اس کو حضور کا نامہ مبارک پہنچا، اس نے جو بھی پیغامبر آئے تھے ایلچی ان کا اکرام کیا، احترام کیا، وہ عالم تھا، جان گیا کہ یہ نبی آخر الزماں ہے، چاہتا تھا کہ میں ایمان لے آؤں بشرطے کہ میرے سارے درباری سپہ سالار بھی ایمان لے آیا۔ جیسے کہ سن 300 عیسوی میں پوری رومن امپائر نے عیسائیت اختیار کی تھی، اس سے پہلے وہ بت پرست تھے۔ 300 عیسوی میں سلطنت روما کا جو ایمپرر تھا وہ ایمان لے آیا، حضرت عیسیٰ۔ اس وقت تک ظاہر بات ہے اسلام حضرت عیسیٰ کا دین تھا، حضور تو ابھی آئے نہیں، حضور کے آنے میں تو ابھی 300 برس سے باقی ہے۔ وہ عیسائی ہو گیا، پوری مملکت عیسائی ہو گئی، تو وہ نظام جو تھا حکومت کا برقرار رہا، انٹیکٹ رہا۔ ہرقل یہ چاہتا تھا کہ اسی طرح میری پوری سلطنت ایمان لے آئے تو میری حکومت برقرار رہے، لیکن یہ کہ اس کے جو درباری تھے اور اس کے بڑے بڑے جو سپہ سالار اور جرنیل تھے انہوں نے ریجیکٹ کر دیا، اور یہ بادشاہت کی بیڑی اس کے پاؤں میں پڑی رہ گئی، ایمان تو نہیں لایا لیکن پہچان گیا تھا حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس سلطنت روما سے پھر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مسلمانوں نے اس کی 3 ٹانگوں میں سے 2 ٹانگیں توڑ دی، پورے شمالی افریقہ سے نکال باہر کیا، پورے مغربی ایشیا سے یہ شام اور ترکی کا علاقہ اناطولیہ نکال دیے، اور اس کی سلطنت محدود رہ گئی یورپ کے اندر۔ تو یہ عظیم کام ہوئے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اب سوچئے یہ عظیم ریولوشن کا بھی کوئی کاؤنٹر ریولوشن ہونا چاہیے تھا کہ ایرانی بڑے زبردست نیشنلسٹ لوگ تھے، نسل پرست، اپنی نسل پر فخر کرنے والے، ہماری روایات عظیم ہیں، ہم کہ خسروں کے وارث ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ آخری جو بادشاہ تھا رضا شاہ پہلوی، وہ چاہتا تھا کہ خسرو کے دور کی عظمت اور سطوت کو دوبارہ لے آئے، 2500 سالہ جشن اس نے منایا تھا، وہ چاہتا تھا وہی شان میری ہو جائے جو کہ خسرو کی تھی۔ یہ جو ان کے اندر نیشنلزم تھا، جب ان کی سلطنت کے پختے اڑ گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں، تو ان کے دلوں میں حضرت عمر کی دشمنی، وہ خون کے پیاسے ہو گئے عمر کے رضی اللہ تعالیٰ۔ میں یہاں آپ کو ذرا ایک حوالہ دے دوں، فردوسی نے جو شاہ نامہ لکھا، حالانکہ وہ مسلمان تھے لیکن چونکہ پرانے ایرانی ذہن کی عکاسی کر رہے تھے، تو انہوں نے جب کہ عرب فوجیں آئی ہیں تو اس نے ایران کا جو اپنے اوپر فخر تھا اس کی ترجمانی کرتے ہوئے لکھا ہے، زشیر شتر خوردنو سوسمار عرب را بائجائیست آیت قرار کہ تخت کیارا کن نازو تفو برتو ہے ترخ کردہ تفو۔ یہ عرب اونٹنیوں کا دودھ پینے والے، گو کھانے والے، یہ گو ایک بڑی سی چھپکلی کا جیسا جانور ہوتا ہے جو صحرا کے اندر ہوتا ہے، اور وہ اپنا ایک گھر بنا کر رہتا ہے، اسے کھاتے تھی۔ تو یہ گو کھانے والے، اونٹنیوں کا دودھ پینے والے عرب، آج ان کی یہ جرت، یہ جسارت، یہ ہمت کہ تخت کیارا کنندار لو، کہ وہ آج آرزو کر رہے ہیں کہ کہ سلطنت کہ کا تخت جو ہے وہ ہمیں مل جائے۔ تفو برتو ہے چرخ کردہ تفو، تف ہے تجھ پر اے گردش کرنے والے آسمان، تف ہے۔ لہذا اب کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹس آئی ہے، حضرت عمر کی شہادت اس کا نتیجہ ہے۔ ہرمزان ایک جرنیل تھا اور اس کے جنگی جرائم اتنے شدید تھے ایرانی کے، یہ واجب القتل تھا، وہ گرفتار ہو کر حضرت عمر کے سامنے پیش کیا گیا۔ حضرت عمر نے فرمایا یہ واجب القتل ہے، اس کی گردن اڑا دی جائے۔ اس کی چالاکی دیکھیے، اس نے کہا امیر المومنین، اے مسلمانوں کے امیر اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے ذرا پانی پلوا دی۔ حضرت عمر نے فرمایا پانی لا دو، ایک کٹورے میں پانی دے دیا گیا۔ پھر کہا دیسی امیر المومنین، مجھے ضمانت دیجئے کہ جب تک میں یہ پانی پی نہ لوں مجھے قتل نہیں کرے گا۔ فرمایا ہاں ہاں تم پانی پی لو، جب تک یہ پانی تم نہیں پیو گے ہم قتل نہیں کریں گے۔ اس نے وہ کٹورا پھینک دیا،
نہ اب میں یہ پانی پی سکتا ہوں، نہ آپ مجھے قتل کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کا ہے ایک، جب تک میں یہ پانی نہیں پیوں گا آپ مجھے قتل نہیں کرے۔ اس ہیلے سے جان بچا گیا۔ پھر اس شخص نے ابو لولو فیروز، ایک غلام تھا، اسے اس کام کے لیے تیار، حضرت مغیرہ ابن شعبہ کا غلام تھا وہ، اور حضرت مغیرہ نے اس سے روزانہ کی ایک اجرت کہ تم کام کرو، مجھے صرف 7 آنے روزانہ دے دیا کرو۔ اس نے آ کر حضرت عمر سے کہا کہ میرا جو آقا ہے مغیرہ ابن شعبہ، یہ مجھ سے بہت زیادہ طلب کرتا ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا کیا لیتے ہو 7 آنے، تم کرتے کیا ہو؟ کہ میں نجار بھی ہوں، میں لوہار بھی ہوں، میں یہ کام کرتا ہوں۔ فرمایا اتنے پیشوں کا جاننے والا اس کے لیے یہ روزانہ کا ٹیکس یہ زیادہ نہیں ہے، یہ تمہیں دینا چاہے۔ اس نے کہا میں چکیاں بھی بناتا ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا پھر ایک چکی ذرا مجھے بھی بنا دینا۔ کہنے لگا آپ کے لیے تو میں ایسی چکی بناؤں گا کہ جس کی آواز دنیا بھر میں جائے۔ وہ شخص ہے اور ہرمزان کی سازش کے تحت وہ ایرانی جسے بعد میں ایرانیوں نے کیا کہا، جس نے قتل کیا حضرت عمر فاروق کو، حضرت ابو لولو فیروز۔ آج بھی ایران میں اس کی قبر کی تصویریں بکتی ہیں تعداد کے اندر۔ حضرت ابو لولو فیروز وہ آیا ہے مسجد نبوی میں، اور آ کر اس نے جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت فرما رہے حملہ کیا، 5-6 وار خنجر کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ شریر مجروح ہو گئے۔ یہ انتقام تھا جو عجم نے، وہ سلطنت کے جس کے ٹکڑے ختم ہو گئے تھے، جس کا ٹکڑے کر لیے گئے تھے، اس نے انتقام لیا عالم اسلام سے۔ سمجھا انہوں نے یہ تھا کہ شاید یہ پوری عمارت اسی ایک ستون پر کھڑی ہے، حضرت عمر ہی کے ستون پر کھڑی ہے، اس ستون کو گرا دو گے پوری عمارت گر جائے، لیکن ثابت ہوا نہیں، یہ محمد کی بنائی ہوئی عمارت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بہت قوی ہے، اس کی بنیادیں بہت مضبوط، کوئی ذرا سی تریڑ بھی نہیں آئی، ذرا سی تریڑ بھی نہیں آئی۔ حضرت عمر فاروق کی شہادت کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت شروع ہوا، اور جو قافلہ چل رہا تھا آگے چلتا چلا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بہت قیل و قال ہے، ان پر تنقیدیں بھی کی، اپنوں نے بھی کی ہے، دشمنوں نے بھی کی، لیکن بات جان لیجئے یہ تاثر غلط ہے کہ ان کے پورے دور خلافت کے اندر فتنہ رہا یا ہنگامہ رہا، قتل غلط۔ 10 برس خلفائے راشدین میں طویل ترین دور خلافت حضرت عثمان کا رضی اللہ تعالیٰ، 12 برس حضرت ابوبکر کے تو 2.25 برس تھے، حضرت عمر کے 10 برس تھے، ان کا 12 برس، اور 12 میں سے 10 سال ایسے تھے بعین ہی جیسے حضرت عمر کے 10 سال تھا، امن و امان ہے، سکون ہے، چین ہے، اور قافلہ اسلام بڑھ رہا ہے، فتوحات کا دائرہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، فتوحات سیلاب کے مانند آگے بڑھ رہی ہے، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا یہ سیل رواں کوئی روکنے والی کوئی طاقت دنیا میں رہی نہیں تھی۔ کسرا ختم، سلطنت ایران ختم، اور دوسری سپر پاور سلطنت روما، اس کی 3 میں سے 2 ٹانگیں توڑ دی گئی، ایک رہ گئی۔ اب کون تھا؟ خارج میں کوئی طاقت نہیں تھی جو اسلام کے سیلاب کو اور پوری نوع انسانی پر اتمام حجت اور اللہ کے دین کو پہنچانے کے راستے میں رکاوٹ مقصد۔ اب ایک فتنہ اٹھا، ایک یہ حضور کی کنفنٹریشن 3 مذاہب سے ہوئی تھی۔ ایک مذہب مشرکین کا، شرک کا قلع کما کر دیا گیا جدید علماء عرب، انہوں نے کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹس اٹھائیں، حضرت ابوبکر کے زمانے میں ان کو کرش کر دیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، چاہے ہزاروں صحابہ شہید ہیں۔ اس کے بعد دوسری طاقت کون سی تھی؟ مذہبی یہودی۔ یہود کے 3 قبیلے مدینے میں آباد تھے، بنو قینقاع، بنو قریظہ، بنو نذیر۔ 2 کو مدینے سے نکال دیا گیا ان کی بدعہدی کی وجہ سے، حالانکہ حضور نے مدینہ تشریف لاتے ہی ان سے معاہدے کر لیے تھے، ان کے میثاق مدینہ، یہ در حقیقت ایک پیکٹ تھا، جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ۔ مدینے پر اگر کوئی حملہ کرے گا، اور ظاہر بات ہے یہ ایک امکان تھا کہ مکے والے آ کر حملہ کریں، مشرکین مکہ، لیکن مدینے کا ہم تحفظ کریں گے مل کر مسلمان اور یہودی، لیکن انہوں نے ہر موقع پر وعدہ خلافی۔ پہلے بنو قینقاع نکالے گئے، پھر بنو نذیر نکالے گئے، غزوہ احزاب کے موقع پر بدترین جو ہے بدعہدی بنو قریظہ نے، اور ان کو بڑی سخت سزا دی گئی، کیونکہ انہوں نے خود کہا تھا کہ ہمارا فیصلہ سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جو فیصلہ کر دیں گے وہ ہمارے حلیف ہے، جو فیصلہ کر دیں گے ہمیں قبول ہوگا۔ اور حضرت سعد نے تورات کے حکم کے مطابق فیصلہ کیا کہ ان کے جتنے جوان ہیں وہ قتل کر دیے جائیں، بڑی سخت سزا تھی کہ جو دی گئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ پھر ان کا اڈا تھا بہت بڑا خیبر میں، وہ نکال دیا گیا، وہاں سے انہیں نکالا گیا، اس کے اوپر مسلمانوں نے قبضہ کیا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا عیسائیوں سے کوئی کنفرنٹیشن نہیں ہوئی تھی، لیکن ان 2 کے ساتھ ایک مشرکین عرب کا خاتمہ ہوا اور ایک جزیرہ نما عرب سے یہودیوں کا خاتمہ ہوا، لہذا ان کے اندر جلن تھی، انتقام کی آگ تھی۔ سب سے بڑا تو حسد تھا کہ 2000 سال سے نبوت اور رسالت ہمارے پاس تھی، موسیٰ سے لے کر عیسیٰ تک علیہ الصلوۃ والسلام
1400 बरस हमारी तारीख से वो है कि कोई एक लम्हा भी नहीं था कि कोई नबी मौजूद में हो। नोट कीजिए इस बात। हजरत मूसा 1400 कबल मसीह में और हजरत ईसा सन सन ईसवी का आगाज, इन 1400 सालों में मुसलसल नबूवत बनी इसराइल में रही। ये हदीस है बुखारी शरीफ की। कानत बनु इसराइल तसूसुहुमुल अंबिया, बनी इसराइल की हुकूमत, रियासत, सियासत का काम अंबिया करते थे। इज़ा हलका नबियुन खलफहु नबियुन, जब भी नबी का इंतकाल होता था उनका खलीफा दूसरा नबी होता। ये चेन टूटी नहीं। 1400 बरस आपको मालूम है हजरत दाऊद बादशाह भी है, खलीफा भी है, नबी भी है। उनके बेटे हजरत सुलेमान बादशाह भी है, नबी भी है, खलीफा। इसी तरीके से ये सिलसिला चलता रहा। तौरात उन्हें दी गई, इंजील उन्हें दी गई, जबूर उन्हें दी गई, बेशुमार सहीफे और दूसरे छोटे नबियों को दिए गए। लेकिन फिर अल्लाह ताला ने नबी आखिरुज़्ज़मा की हैसियत से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को चुन लिया, जो इसराइली नहीं थे, जो इस्माइली थे। हजरत इब्राहिम के बड़े साहबजादे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से। इस पर उन्हें सख्त रंज, हालांकि वो पहचानते थे हुजूर को। उनकी किताबों में जो निशानियां लिखी थी वो पूरी हुजूर पर जो है मुत्तबिक हो रही थी। कुरान कहता है यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाहु, वो ऐसे पहचानते हैं मोहम्मद को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे कि अपने बेटों को पहचान। लेकिन उन्होंने नहीं माना। बदतरीन दुश्मन पर हसद की आग में जलने वाले, और आज तक वही मामला है। उनकी नेचर तब्दील नहीं हुई है। अब जो कुछ क़यामत सुगरा आने वाली है मिडिल ईस्ट में, इराक पर हमले के बाद जो कुछ होगा, उस सब की साजिश किसने की? यहूद। ये सारी इसराइली साजिश। बहरहाल ये अलग बात हो जाएगी। अब इंतकाम यहूदियों का आया। यहूदियों को ये मालूम था हम तादाद में इतने कम हैं और डिस्पर्स्ड हैं। सन 70 ईस्वी में एक रोमन जनरल टाइटस, उसने हमला करके यरूशलेम बैतुल मुकद्दस की ईंट से ईंट बजाई। 1,33,000 यहूदी एक दिन में कत्ल किए। और उनका सेकंड टेंपल जो था, जो हजरत सुलेमान ने बनाया था, माबद, इबादत गाह, हम तो उसे मस्जिद कहेंगे, मस्जिद अक्सा, लेकिन इन्होंने उसे कहा हैकल, टेंपल। उसको गिरा दिया था नबूकदनेस्सर में 587 ईस्वी में। दोबारा इन्होंने बनाया, उसे टाइटस ने गिरा दिया। वो आज तक गिरा पड़ा हुआ है, आज तक। सिर्फ एक दीवार उसकी सलामत है, जिसे वो वेलिंग वॉल कहते हैं। वहां जाकर मातम करते हैं, रोते हैं, पीटते हैं। और उसको उस वक्त से निकाल दिया गया यहूदियों को, निकल जाओ फिलिस्तीन से, भाग जाओ यहां से, दफा हो जाओ। लिहाजा वो डिस्पर्स हो गए। कोई यूरोप चले गए, कोई रूस चले गए, कोई हिंदुस्तान चले गए, कोई अफ्रीका के ममालिक में चले गए, कुछ ईरान में आ गए। ये सब इसको वो कहते हैं डायस्पोरा। हमारा वो दौर जिसमें हम दुनिया में मुंतशिर थे। जब पूरी दुनिया में मुंतशिर थे तो जाहिर बात है किसी फौजी मुहिम के जरिए से मुसलमानों से इंतकाम लेना मुमकिन नहीं था। लेकिन इंतकाम लिया एक ऐसी साजिश के जरिए से। एक ऐसा फितनतुल कुबरा बड़ा हक जो है बर्पा किया है, जिसका कि मैं अभी आपसे अंदाजा करता हूं, जिसके नतीजे में हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु शहीद। इसको यूं समझिए कि हुजूर के दौर में जिन लोगों ने शहादतें पेश की, उन्होंने इस्लाम को कायम करने के लिए शहादतें। अब दौरे खिलाफत राशिदा में जो शहादतें पेश की गई, वो इस्लाम को कायम रखने के लिए। जो इमारत बन गई है अब गिरने न पाए, इसे दुश्मन गिरा न दे, इस डिफेंस के अंदर, इस तहफ़्फ़ुज़ के अंदर जाने दिए, हज़ारों ने दिए। उन पर तनकीद का हक आपको हासिल है, उनसे इख्तिलाफ का हक आपको हासिल है। वो हाकिम मुतलक नहीं है, वो आमिर नहीं है। आपको मालूम है कि हज़रत उमर पर उनके कुर्ते के एतबार से जो है वो तनकीद हो गई। तनकीद करने वाला कौन था? सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। इनके बारे में हुजूर ने फरमाया, सलमानो मिन्ना अहलुल बैत, ये तो हमारे अहले बैत में से है, इतना करीब। हुजूर हज़रत उमर खुतबा दे रहे हैं और वो कहते हैं खड़े होगा, ना समा वाला था, ना सुनेंगे ना इक़ाअत करेंगे, कलमा बगावत है। तो कोई नागवारी का एहसास नहीं। मुझ में आप पे बात हो रही है कि क्या बात है? ये जो कुर्ता आपने पहना है, ये उन जमनी यमनी चादरों से बना है जो माले गनीमत में आई। और जितनी का टुकड़ा जो है हर मुसलमान को मिला, से कुर्ता नहीं बनता। और आप है भी तवील खान, तो आप पे कुर्ता कैसे बन गया? फरमाते हैं अब्दुल्ला से, अपने बेटे से, अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अब्दुल्ला तुम वज़ाहत कर दो। वो खड़े हो कहते हैं ना, मेरा कुर्ता बन रहा था ना अब्बाजान का, मैंने अपने हिस्से का कपड़ा अब्बाजान को दिया है। उससे एक कुर्ता मत अल-आन नस्मअु व नुतीअ, बस। अब उसके बाद आप फरमाइए, आप जो कहेंगे सुनेंगे और इताअत करेंगे। ये मुतवाज़िन थे साहब। ना डिक्टेटोरियत है कि कोई बोल नहीं सकता। तुम और हाकिम वक्त पर तनकीद कर रहे हो और फरमाया कर रहे हो। एक औरत बनाने की हज़रत उमर को रज़ी अल्लाह तआला अन्हा।
حضرت عمر نے آرڈیننس نافذ کر دیا تھا کہ اتنے سے زیادہ، اتنی رقم سے زیادہ مہر نہیں رکھا جا سکتا. تو عمر تم کون ہوتے ہو ہمارے حق کے اوپر پر پابندی لگانے والے؟ جب قرآن میں ہے وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، چاہے تم نے اپنی کسی بیوی کو ڈھیروں سونا دیا ہو تب بھی طلاق کی شکل میں واپس نہیں دے سکتے. قنطار کہہ رہا ہے، آپ کون ہیں روکنے والے؟ اور حضرت عمر فرماتے ہیں آج ایک عورت نے عمر کو دین سکھایا، آرڈیننس واپس. اسی طریقے کا معاملہ حضرت عمر کا یہ اجتہاد تھا. یہ جو زمینیں اتنی بڑی بڑی جو ہے، سوادس، عراق، ایران، مصر، سب فتح ہو گئے، چند ہزار صحابہ. اب مطالبہ یہ تھا کہ یہ مال غنیمت ہمارے اندر تقسیم کر دی. جیسے حضور نے غزوہ خیبر میں جو زمینیں تھیں یہودیوں کی وہ مجاہدین میں تقسیم کر دی تھی. دلیل موجود، دلیل بھی سنت رسول سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عمر کی حکمت کچھ اور کہہ رہی ہے. یہ بات کو میں اپنے انداز سے کہہ رہا ہوں کہ اگر ایسا ہو گیا تو تاریخ انسانی کی سب سے بڑی جاگیرداری قائم ہو جائے گی. کتنے بڑے بڑے رقبے جو ہے صحابہ کو مل جائے. انہوں نے جو بات بیان کی وہ یہ تھی اگر یہ سارا تقسیم ہو گیا تو بعد میں آنے والوں کے لیے کیا رہے گا، اور جو فوجیں اب ہمیں پورے نظام کے لیے رکھنی پڑے گی ان کو کون سپورٹ کرے گا، ان کے لیے کہاں سے خرچہ آئے گا. تو انہوں نے طے کیا کہ یہ مال جو ہے مال فے ہے، یہ بیت المال کا ہے. جو مال غنیمت ہے وہ صرف وہ ہوگا جو عین مہاڑ پر حاصل ہوا ہے، ہتھیار ہیں یا بھیڑیں بکریاں ہیں یا اور جانور ہیں، یا وہاں پر جو پکڑے جائیں گے قیدی وہ غلام ہوں گے، وہاں پر اگر عورتیں ہوگی پکڑی جائیں گی خریدے ہوگی. یہ دیکھیں پورے ملک جو ہے وہ غلام بنا دیے جائے اور پورے ملک کی جو زمینیں تقسیم کر دی جائے. بعض صحابہ کھڑے ہو گئے نہیں. اب حضرت عمر نے ٹریبونل قائم کیا، 5 صحابہ اور اس میں سے 5 خرچ کرنے سے بیٹھ جائیے. وہاں اپنا بھی وہ پیش کیا نقطہ نظر، باقی انہوں نے کیا. وہ ٹریبونل نے فیصلہ کیا کہ عمر کی رائے صحیح ہے رضی اللہ تعالیٰ. یہ نظام سید القوم خادمہم، یہ اگر کوئی کہتا، اگر یہ مثالیں نہ ہوتی تو کہتے کیا تمہارا دماغ خراب ہوا ہے، یہ شاعری تو تم نے اچھی کر دی ہے، سید القوم خادمہم کبھی ہوا ہے؟ دیکھیے عمر نے بڑھ کے دکھایا ہے. رات کے گشت پر ہے اور ایک عورت کے کرانے کی آواز آئی ہے، معلوم ہوا کہ درد ذیل میں مبتلا ہے، کوئی اس کے اٹینڈ کرنے والی کو خاطر نہیں. گھر سے گئے، فرسٹ لیڈی اپنی ایریا کو لے کر آئے ہیں، انہوں نے اٹینڈ کیا ہے. اور اس کے بعد بچہ ہو گیا تو اندر سے ان کی علی کا امیر المومنین مبارک ہو بیٹا ہوا. ایک اور دفعہ اسی طریقے سے گشت پر تھے، ایک گھر میں سے بچوں کے رونے کی آواز آئی. معلوم کیا کہ خاتون ہے اور بچے ہیں، کھانے کو کچھ ہے نہیں. کچھ خاتون نے کہا میں نے یہ آگ کے اوپر جو ہے ہانڈی رکھی اس میں پانی ہے اور بچوں کو بہلا رہی ہوں کہ کچھ پک رہا ہے، ٹھہرو ذرا صبر کر لو، اس طرح سو جائیں گے بھوکے. کانپ گئے. گئے بیت المال سے اور بوری ہندو کی لے کر اپنے کندھے پر اپنے غلام سے کہا میرے کندھے پر رکھو. کہا میں نہیں چلتا ہوں حضور، نہیں، قیامت کے دن تم میرا بوجھ نہیں اٹھا سکو گے. اور وہ اپنے کندھے پر لا کر لائے ہیں اور وہاں کھانا تیار کروایا، بچوں کو کھلایا ہے. یہ نظام، یہ ہے رحمت للعالمین کا مظہر. یہ جان لیجیے سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب آپ مطالعہ کرتے ہیں کہ وہ سارا انقلابی جدوجہد کا دور، اس میں ابھی نظام کی جو خوبیاں ہیں وہ پورے طور پر سامنے نہیں آئی تھی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت جو ہے وہ بھی کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹس کو ختم کرنے میں صرف ہو گیا ہے، جسے انگریزی میں کہتے ہیں للی ان بلوم. نظام اسلام، اسلام کا نظام عدل اجتماعی جو ہے ایک کھلے ہوئے پھول کی طرح نظر آئے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت. مساوات کا اندازہ آپ کر سکتے کوئی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہد خلافت ہے، بیت المقدس کا محاصرہ کیا گیا، فصیح بڑی نیچی، شہر اندر سے سیلف سفیشنٹ، حملے کا راستہ کوئی نہیں. محاصرہ طول کھینچ رہا ہے لیکن ان کے پاس رسد بھی موجود ہے، پانی بھی موجود ہے، وہ دروازے بند کر کے بیٹھے ہوئے. بالآخر اللہ تعالیٰ کی مشیت کا ظہور کیسے ہوا؟ ان کے کچھ علماء آئے فصیل پر، کہا دیکھو مسلمانوں تم قیامت تک بھی یہاں پڑے رہو گے محاصرہ کر کے، ہمارا یہ شہر فتح نہیں ہوگا. ہاں ایک درویش بادشاہ کے ہاتھوں یہ شہر فتح ہونا ہے، لیکن تمہارے اندر ہمیں وہ نظر نہیں.
ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ امین هذه الامہ، ان کا فوراً ذہن گیا وہ درویش بادشاہ مدینے میں بیٹھا ہوا ہے عمر رضی اللہ تعالی۔ اب ایک اور عمر بھی ہے جو قندار میں بیٹھا ہے، نقشہ وہی ہے، سادگی کی حد تک نقشہ وہی، بالکل وہی، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہی اس کا۔ عمر اول عمر ثانی سے عمر بن عبدالعزیز، اب ایک اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ ایدہ اللہ بنصرت، اللہ تعالیٰ ان کی نصرت فرمائے، دشمنوں کو ان کے مقابلے میں نیست و نابود کرے۔ انہوں نے ریکویسٹ بھیج دی کہ حضور تشریف لائیے، یہ شہر فتح ہو جائے۔ وہ ہے سفر تاریخی، اتنا طویل سفر، تقریباً 700 گھی، ایک اونٹ، ایک خادم، ایک منزل پہ امیر المومنین اوپر بیٹھے، خادم آگے چل رہا ہے، اگلی منزل پہ خادم اوپر بیٹھا ہے، امیر المومنین آگے جا رہا ہے۔ اور جب پہنچے ہیں تو وہ باری تھی خادم کی، انہیں ہاتھ جوڑنی ہے، حضور خدا کے لیے تم کیا کہیں گے لوگ، وہ میرا برا حال کر دیں گے، تمہیں شرم نہیں آئی؟ امیر المومنین پیدل آگے چل رہے، نکیل پکڑ کر، اور تم بیٹھے ہو اوپر براجمان ہو۔ حضرت عمر فرمایا دوڑو دوڑو، نہیں باری تمہاری، بیٹھ۔ اس حال میں پہنچے، اور پھر یہ کہ ابو عبیدہ بن الجراح آئے ہیں، استقبال کیا ہے تو دیکھا ہے اس حال میں چلے آ رہے ہیں، عمر نکیل پکڑے ہوئے چلے آ رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ کہیں کیچڑ ویچڑ تھا، جوتے خراب ہو گئے تھے، وہ بھی اتار کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے، کپڑے تو تھے ہی پھٹے ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت ابو عبیدہ نے، دیکھیے یہ بڑا متمدن ملک ہے، بہت مہذب علاقہ ہے یہ، آپ ذرا حلیہ اپنا دوست فرما لے تب جا کے پیش کروں، ہم آپ کو کریں گے۔ آپ نے فرمایا نحن قوم عزنا اللہ بالاسلام، اب وہ قوم ہے جنہیں اللہ نے عزت دی ہے اسلام کے ذریعے سے، کپڑوں کے ذریعے سے نہیں، دولت کے ذریعے سے۔ اسی حال میں گئے ہیں، اوپر سے انہوں نے کھڑے ہو کر نشانیاں دیکھی، اپنی کتابیں کھولی، ہاں یہ وہی ہے، اچھا لو جی سرنڈر، شہر تمہارے ہاتھ کی، خون کا ایک قطرہ نہیں بہا، اور بیت المقدس فتح ہو۔ لیکن اس وقت حضرت عمر نے ایک نرمی یہ کی کہ یہودیوں کے لیے بھی اسے اوپن سٹی قرار دے دیا۔ یہ احسان عظیم حضرت عمر کا، اس سے پہلے یہودی آ ہی نہیں سکتا تھا، داخل ہی نہیں ہو سکتا تھا، وہاں وہ آ کر وزٹ نہیں کر سکتا تھا، زیارت نہیں کر سکتا تھا اپنے مقدس مقامات۔ حضرت عمر نے یوں سمجھیے کہ تقریباً 550 برس کے بعد ان کے لیے راستہ کھولا ہے کہ ہاں تم آ سکتے ہو، زیارت کر سکتے ہو۔ لیکن یہ عیسائیوں نے لکھوایا معاہدے کے اندر، انہیں یہاں آپ آباد ہونے کی اجازت نہیں دے گے، لیکن کم وزٹ بھی پلیسز دیکھیں، زیارتیں کریں اور جائیں گا۔ یہ معاہدہ حضرت عمر کا ہے رضی اللہ تعالیٰ، جو پھر خلافت راشدہ کے بعد بنو امیہ نے بھی اس کو آرڈر کیا، بنو عباس نے کیا، پھر جو ہمارے یہ ترکوں میں اندر خلافت آئی تو ترک خلفاء نے بھی اس معاہدے کی پوری پابندی کی۔ فلسطین میں آ سکتے ہیں یہودی صرف زائرین کی حیثیت سے، وہاں آباد نہیں ہو سکتے۔ اب آئیے اگلا دور آیا حضرت عثمان کا دور خلافت۔ یہ ہے وہ وقت کہ اب یہود نے امت مسلمہ کی پیٹھ میں چھگان کوپا۔ وہ کیسے؟ ایک یہودی عبداللہ ابن سبا اسلام طلیبادہ اوڑھ کر آ گیا، معاشرے کا جائزہ لے لیا، ان میں بنو ہاشم اور بنو امیہ میں جو پرانی کشاکش تھی اس کے کچھ نہ کچھ جراثیم باقی ہیں، اگر ان کو ذرا بھڑکا دے تو مسلمانوں میں انتشار پیدا ہوگا۔ کہا یہ عثمان کون ہے؟ یہ تو بنو امیہ میں سے ہے، یہ حق تو بنو ہاشم کا ہے، خلافت ان کے پاس ہونی چاہیے، محمد کے تو رشتہ دار وہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عوام الناس کے اندر بات پھیلنی شروع ہوئی، پھر ایک بڑی سازش کے انداز میں حضرت عثمان کے خلاف پروپیگنڈا، حضرت عثمان کے جو عاملین تھے، گورنر تھے، ان کے خلاف پروپیگنڈا، اور ایسی ہوشیاری کرتے تھے کہ کوفے میں کوفے کے حاکم کے خلاف کچھ نہیں کہنا ہے، اجی مصر میں یہ ہو رہا ہے، اجی شام میں یہ ہو رہا ہے، اجی یہ جو عثمان ہے وہ یہ کر رہا ہے، یہ ظلم ہو رہا ہے، یہ لوٹ مار ہو رہی ہے، یہ خیانتیں ہو رہی ہیں۔ اب نہ تو اس زمانے میں مینز آف کمیونیکیشن، کیسے تصدیق کریں؟ افواہیں تو آپ آج کراچی کے اندر شروع ہو جائے تو پتہ نہیں چل سکتا کسی کو کہ کیا اس میں صداقت ہے کیا جھوٹ ہے، اور بری بات جو ہے فطرت انسانی کی کمزوری ہے، وہ فوراً قبول کرتا ہے، کسی کے بارے میں اچھی بات ماننے کو تیار نہیں ہوتا، لیکن بری بات تو فوراً تیار۔ بہرحال یہ فتنہ انہوں نے اٹھایا، حضرت علی کی الوہیت کا فتنہ اٹھایا، حضرت عثمان کے خلاف الفتنۃ الکبریٰ برپا کیا، حضرت عثمان شہید ہوئے۔ اس کے بعد 5 برس تک مسلمان ایک دوسرے کی گردنیں کاٹتے رہے، بابی خانہ جنگی ہوئی، امت کو وہ زخم لگایا ہے جو آج تک جس سے خون رس رہا ہے۔ یہ شیعان عثمان اور شیعان علی تھے، جو بعد میں پھر سنی اور شیعہ ہو، اور آج تک فتنہ کس نے جگایا؟ ایک عبداللہ ابن سبا یہود اور اس کے کارندے،
شیطان کا ایجنٹ، اور انسانوں میں سے بھی اس کے جو بھی حواریین تھے اور شیطانوں کے اندر سے بھی انہوں نے بھی اس آگ کو بڑھتا ہے۔ یہ آپ سوچ لیجئے کہ یہ کس نے وہ زخم لگایا؟ یہود۔ اگلا دور آیا، خلافت راشدہ ختم ہوئی، بنو امیہ کا بھی دور کافی گزر گیا۔ طارق ابن زیاد 712 عیسوی میں حملہ کرتے ہیں اسپین پر۔ اسپین اس وقت عیسائیت کا بہت بڑا گڑھ، بڑے کٹر ترین عیسائی جو ہیں وہ اسپین میں، لہذا یہودیوں کی وہاں بہت پٹائی ہوتی، میں بتا چکا ہوں، دشمنی تھی چلی آ رہی تھی عیسائیوں کے ہاتھوں یہودیوں کی، وہ تو سن 300 عیسوی سے ایمپرر کانسٹنٹائن کے بعد سے شروع ہو گئی۔ اس حوالے سے یہودیوں نے اس وقت چالیاتی یہ برتی، کچھ راستے واسطے بتائے، کچھ مدد کی طارق ابن زیاد کی۔ طارق ابن زیاد نے انہیں اپنا محسن سمجھا، ہسپانیہ فتح ہو گیا، تو یہودی چونکہ محسنین کی فہرست میں آ چکے تھے، انہیں بہت اقتدار نصیب، بڑی سپورٹ مسلمانوں نے دی۔ ان کے بڑے بڑے علماء نے اسی دور کے اندر پیدا ہوئے، بڑے بڑے تھنکرز ان کے اسی دور میں پیدا ہوئے۔ بن گوریون جو کہ ایک وزیر اعظم تھا اسرائیل کا، اس نے یہ لکھا اپنی کتاب میں، مسلم اسپین واز دی گولڈن ایرا آف اوور ڈائسپورا۔ وہ ڈائسپورا جو 70 عیسوی سے شروع ہوا تھا اور 1917 عیسوی تک جاری رہا ہے، اس میں سے گولڈن ایرا ہمارا جو تھا وہ مسلم اسپین تھا۔ ہسپانیہ میں بیٹھ کر ہم نے عیش کی، لیکن وہاں سے انہوں نے اور جو کچھ کیا، یہ تو داستان کے بہت سے گوشے ہیں، لیکن میں جس اسٹریٹ لائن میں چل رہا ہوں اس کے اعتبار سے ایک بات سمجھ، وہاں بیٹھ کر انہوں نے اب عیسائیت کی پیٹھ میں چھڑا گھونپا، پروٹیسٹنٹ مذہب پیدا کیا، تقسیم کر دیا، جیسے شیعہ سنی کی تقسیم، عبداللہ ابن سبا، رومن کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ کی تقسیم، یہودی علماء۔ ہوتا کیا تھا، ہسپانیہ کی یونیورسٹیاں ہیں، کارڈووا میں ہے، ٹولیڈو میں ہے، گریناڈا میں ہے، غرناطہ، قرطبہ، تولیتلا، اور وہاں آتے تھے لوگ، فرانس سے چلے آ رہے ہیں نوجوان پڑھنے کے لیے، جرمنی سے چلے آ رہا ہے، اٹلی سے چلے آ رہے ہیں، تین ہی ملک قریب ترین پڑھتے ہیں سینٹرل جو یورپ کے ہیں۔ یہاں پر جو ہے وہ اسلام جو نور پھیلا رہا تھا اس سے بھی مستفیض ہوئے، جہالت کے جو ہے پردے ان کے وہ چھٹے، اس کے ساتھ ہی وہ یہودی وہاں ان کے اندر جو جراثیم داخل کر رہے تھے، وہ اس عیسائیت کے خلاف بغاوت، جو اس وہ دنیا میں عام طور پر سوچا جائے گا کہ نیکی کا تعلق تو عمل سے ہوتا ہے، ایمان جو ہے وہ کسی عمل کا نام نہیں، ایمان تو در حقیقت ایک ذہنی اور قلبی کیفیت ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ نیکی کی اصل روح جو ہے وہ ایمان، اس لیے کہ ہر عمل کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک عمل کا ظاہر ہے اور ایک اس کا اصل مقصد، باطنی طور پر اس عمل سے مقصود کیا ہے، موٹیویشن کیا ہے، جذبہ محرکہ کیا ہے، یہ دو چیزیں بالکل علیحدہ ہیں۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ نیکی کے ظاہر کو صرف نہیں دیکھنا کہ یہ نیکی کا کام ہے، بلکہ دیکھنا یہ ہوگا کہ اصل میں اس کی موٹیویشن کیا ہے، اس کا جذبہ محرکہ کیا ہے۔ وہ جذبہ محرکہ ہے جو ایمان کے ذریعے سے، ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ، ان دونوں کے اندر نیکی کے لیے ایک مثبت جذبہ محرکہ بھی ہے اور بدی سے بچنے کے لیے ایک منفی جذبہ محرکہ بھی ہے۔ اللہ کی محبت، لو آف گاڈ، ٹو پلیز اللہ، اللہ کو راضی کرنا، رضائے خداوندی کو اپنا مقصود بنا لینا، یہ جذبہ محرکہ ہے جس کے تحت انسان نیکی کرے، بھلائی کرے، خیر کرے، یہ مثبت جذبہ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی منفی پہلو بھی، اللہ ناراض نہ ہو جائے، اللہ کی سزا سے بچنے کے لیے، اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے انسان نیکی کا کام کرے، بدی سے رکے۔ اسی طرح جذبہ آخرت جو ہے، ایمان بالآخرہ، تو جنت کی طلب میں نیکی کا کام کرنا اور دوزخ سے بچنے کے لیے بدی سے بچنا، تو گویا کہ ایمان بالآخرہ اور ایمان باللہ دونوں میں مثبت پہلو بھی ہے، منفی بھی ہے۔ دیکھو زمین میں اکڑ کر نہ چلو، یہ تمرد اور تکبر اور یہ انسان کا اپنے آپ کو کچھ سمجھنا، یہ ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں حضرت لقمان کی نصیحتوں میں بھی۔ اس لیے یہ تکبر جو ہے بہت بری شے ہے، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، اس موقع پر بھی میں نے عرض کیا تھا، فرمایا گیا ہے ایک حدیث میں، لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من کبر، جنت میں ہرگز داخل نہیں ہو سکے گا وہ شخص جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا الکبر ردائی، تکبر تو میری چادر ہے، یہ ایک ایسا لباس ہے جو مجھے زیب دیتا ہے۔ اللہ کے ناموں میں سے المتکبر ہے، الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ اگر آپ تکبر کرتے ہیں تو یہ ایسا ہے
کہ جیسے کسی کی شانے سے اس کے کندھے سے اس کی چادر کھینچ لی جائے. یہ عرب میں بھی اور ہمارے یہاں پٹھان کلچر کے اندر بھی یہ سب سے بڑی توہین ہے اگر آپ نے کسی کے کاندھے پر سے اس کی چادر کھینچ لی، گویا کہ اسے آپ نے ننگا کر دیا، اور اس توہین کا پھر وہ بدلہ لیتا. تو تم میری چادر گھسیٹ رہے ہو میرے کاندھے سے، یہ تو میری ردا ہے.